اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، یہاں سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، تتمہ امور انتظامیہ، یہاں سے تتمہ امور انتظامیہ ہے، اور اس کا دوسرا عنوان ہے بیان احکام دین۔ بیان احکام دین، دین کہتے ہیں قرض کو، قرض کے احکامات کا بیان۔ تو تتمہ جو امور انتظامیہ، کئی سارے امور گزرے نا پیچھے آپ حضرات کے سامنے اس سورہ بقرہ میں، یہ اس کا تتمہ ہے بس۔ تو تتمہ امور انتظامیہ اور بیان احکام دین۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرنے لگو، بدین ادھار کا، سمجھ میں آئی؟ تداینتم، جب آپس میں تم معاملہ کرو یعنی ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک میعاد معین تک، ایک میعاد معین تک، مقررہ میعاد تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اس کو کیا کر لیا کرو؟ یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم استحبابی ہے، اور یہ پہلا حکم ہے، حکم نمبر 1۔ اب میں نے کہا عرض کیا نا کس کے احکام آئیں گے؟ دین کے احکام، قرض کے۔ پہلا حکم یہ آ گیا فاکتبوہ، جب آپس میں تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے کچھ معاملات ہیں لیکن ادھار میں ہے۔ اب جیسے یعنی لوگ تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہے۔ ایک تو بالکل نقد کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی چیز لے لو، پیسے دے دو، یا جس چیز کے بدلے میں کوئی اور چیز ہے تو وہ دے کے دوسری، ہاتھ کے ہاتھ جو سودا ہوتا ہے اس کا بھی حکم آگے آ رہا ہے۔ ایک یہ کہ چیز لے لی، پیسے بعد میں دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اتنی چیز لی ہے، اتنے پیسے بنتے ہیں، اس تاریخ کو لی ہے، وہ اس تفصیلات سے لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ اس معاملے کو لکھ لے، لینے والا، دینے والا، معاملہ کرنے والے اس کو احاطہ تحریر میں لے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا حکم کیا آیا؟ فاکتبوہ، تو اس کو کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو، اور یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بالعدل ای بالانصاف، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا لکھ دے تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ اس معاملے کو۔ ولا بکاتب، دوسرا حکم، یہ اب دین کا دوسرا حکم ہے، حکم نمبر 2۔ فرماتے ہیں ولا بکاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور انکار بھی نہ کرے کاتب لکھنے سے، ان یکتب، لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسا کہ جو کچھ سکھایا ہے اللہ پاک نے اس کو، تو پس اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ لکھ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بعض دفعہ ایسا ہے کہ معاملہ کرنے والا خود نہیں لکھ سکتا، لکھنے پہ قادر نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہے، تو اگر کوئی تیسرا فرد ایسا ہے کہ یہ ان سے کہ بھئی تم ہمارے معاملہ لکھ دو ہمارے لیے، اور وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس میں استعداد ہے، اسے چاہیے کہ پھر بلا وجہ انکار نہیں کرے،
بلکہ یہ معاملہ لکھ دیں ان کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. تیسرا حکم نمبر 3. تیسرا حکم یہاں سے ہے اور فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور چاہیے کہ لکھوائے، یملل لکھوائے، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ جس کے ذمے حق واجب ہو. جس کے ذمے کیا ہو؟ حق واجب ہو. اس سے مراد کون ہے؟ مدیون. اس سے مراد مدیون ہے. مدیون جانتے ہیں؟ مقروض سمجھ میں آئے؟ جس کو ادا کرنا ہے حق، مدیون سے وہ مراد ہے. تو الذی علیہ الحق سے مراد مدیون، جس کے ذمے حق واجب ہے. اور چاہیے کہ لکھوا دے وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرے، چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے اس میں سے کچھ بھی، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے. لکھواتے وقت جو مدیون ہے وہ ٹھیک لکھوائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ پاک سے ڈرے کیا مطلب؟ اگر اس کے ذمے 10,000 ہے تو ایسا نہیں کرے اس کو کہے بھئی 8,000 لکھ دو، میرے ذمے تو 8,000 ہے، 2,000 روپے کیا ہے دبا لے یا ڈنڈی مار دے. اس میں تو ایسا ہرگز نہیں کرے. جتنا اس کے ذمے حق بنتا ہے پورا لکھوا دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس میں سے کچھ کم نہیں کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اور فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر ہو وہ شخص کہ جس پر قرض ہے، کہ جس پر کیا ہے؟ قرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. سفیہن خفیف العقل، سفیہن یعنی خفیف العقل، او ضعیفن یا کمزور. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سفیہن معنی کیا ہے؟ بیوقوف یعنی جس میں عقل کی کمی ہے. بات سمجھ میں، جس کو معاملات کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتا ان معاملات کی، اس سے ایسا شخص مراد ہے. ضعیفن سے مراد بوڑھا یا بچہ. اس میں صرف ضعیف سے بوڑھا مراد نہیں ہے، بچہ بھی اس میں داخل ہے کہ بچہ ہے وہ بھی اس معاملات پہ زیادہ قادر نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا ہے کہ وہ بیچارہ خود اب یہ حساب کتاب یا لکھنے لکھانے سے معذور ہے، وہ مراد ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ، اور یا پھر صلاحیت نہ رکھتا ہو کوئی شخص لکھوانے کی. یہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ دیکھیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر سے ترجمہ سنیں. پھر اگر ہو وہ شخص ایسا جس پر قرض ہے، سفیہن بے عقل، خفیف العقل کم عقل، او ضعیفن کمزور یعنی بوڑھا یا بچہ، او لا یستطیع یا صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہو ان یملہ لکھوانے کی. کیوں صلاحیت نہ رکھتا ہو؟ جیسے گونگا ہے. کیا ہے؟ گونگا ہے، بولنے پہ قادر ہی نہیں ہے. یا پھر غیر لسان، دوسری زبان والا ہے. اس کا جس سے معاملہ ہوا ہے یا جس علاقے ملک شہر میں ہے ان کی زبان دوسری ہے، اس کی زبان دوسری ہے، اہل لسان نہیں ہے. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سخت بیمار ہو. یہ ساری صورتیں کس میں داخل ہیں؟ او لا یستطیع میں داخل ہے. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اچھا. یا استطاعت ہی نہ رکھتا ہو ایمل ہوا کہ وہ لکھوا دے، تو کیا چاہیے؟ فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر چاہیے اس کے سرپرست کو، تو پھر کس کو چاہیے؟ فلیملل ولیہ بالعدل، پھر چاہیے اس کے سرپرست کو کہ لکھوا دے انصاف کے ساتھ، کہ وہ معاملہ لکھوا دے کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. یعنی اس کے ورثہ ہے، اولیاء ہے یا سرپرست ہے، وہ لکھوا دے لیکن انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، چوتھا حکم. کتنے احکام ہوئے؟ 3 ہو گئے نا. تیسرا بیان ہوا آپ کے سامنے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ تیسرا حکم تھا. چوتھا یہاں سے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور فرمایا کہ تم گواہ کر لیا کرو 2 گواہ من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. تم کیا کر لو؟ 2 گواہ بنا لو، 2 گواہ کر لو. کس میں سے؟ من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. بہتر یہ ہے چوتھا حکم
کہ اس معاملے پر 2 گواہ بھی بنا لو. ایک تو یہ کہ لکھنا ہے تو لکھ لے، لکھنا چاہیے تاکہ ہر چیز احاطہ تحریر میں رہے. اور اگر کوئی کسی کو اس پر گواہ بھی بنا لو کہ بھئی یہ تمہارے سامنے ہمارے معاملہ ہوا ہے، قرض لینے دینے کا، ادھار کا، جو بھی معاملہ ہے آپ اس پر گواہ ہیں، اور 2 کو بنا لے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 کو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بھول جائے، ایک سے صاف ہو جائے تو دوسرا گواہ اس کو یاد دلا دے گا، تو 2 میں یہ ہے. تو بہتر یہ ہے چوتھا حکم کہ تم گواہ کر لیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو اس معاملے پہ. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، لیکن اگر کیا ہو، اگر 2 مرد نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں بنا لو. پھر 1 مرد، پھر اگر نہیں ہو 2 گواہ مرد تو گواہ بنا دیا جائے رجل. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَظِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. تو پھر گواہ بنایا جائے 1 مرد اور 2 عورتوں کو، ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو. کیوں بنا لے؟ حکمت تعدد. حکمت تعدد جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ گواہ ایک سے زیادہ ہونے کی کیا حکمت ہے، کہا نا کم از کم 2 بنا لے. تو کم از کم ایک سے زیادہ ہونے کی وجہ حکمت یہ ہے کہ ان تظل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے. دوسرا کیا کر دے؟ اس کو یاد دلا دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. اور اگر 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں 1 مرد مل رہا ہے تو پھر دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں ہوں گی. آپ کو معلوم ہے نا شریعت میں عورت کی گواہی مرد کی گواہی کی نصف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اگر 1 مرد ہے تو پھر اگر عورتیں ہوں گی تو کم از کم 2 ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، 5واں حکم. اب یہاں سے 5واں حکم ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ اذا ما دعو، جب بلایا جائے. جب کیا ہو جائے؟ بلایا جائے. بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا فریقین میں، معاملہ کرنے والوں میں، انہوں نے کہا بھئی چلو گواہ کو بلاؤ. اب بلایا، گواہ نے کہا میں تو نہیں آ رہا ہوں بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اس طرح حیلے بہانے کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. جب یہ اس معاملے پر گواہ ہے یا بنا تھا تو بہتر یہ ہے کہ یہ پیش ہو جائے اور سچی گواہی دے کر اس معاملے کو حل کروا لے. یعنی گواہ کے لیے ہدایت ہے کہ یہ بلا وجہ کیا نہ کرے؟ انکار نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. تتمہ حکم اول. تتمہ حکم اول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا حکم کیا تھا؟ فَاكْتُبُوهُ، کہ لکھ لو تھا نا، یہ اس کا تتمہ ہے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور نہ اکتاؤ، اور نہ اکتاؤ تم کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، اور نہ اکتاؤ اس سے کہ لکھو تم اس معاملے کو جو اپنی میعاد سے وابستہ ہے، صغیرا او کبیرا، ای کان الحق صغیرا او کبیرا، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا. لکھنے والے کو بھی یہ حکم ہے کہ بھئی تم انکار نہ کرو، پیچھے کہا تھا، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ اکتا نہیں جاؤ. معاملہ چھوٹا ہے تب بھی لکھ لو، اگر معاملہ بڑا ہے تب بھی لکھ لو. ذالکم اقسط عند اللہ. کتابت کے فوائد، معاملات کے لکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے دیکھیں فائدے ذکر کیے، 3 فائدے. یہ معاملہ جو بھی ہو اگر انسان اس کو لکھ لے تو اس کا پہلا فائدہ ذالکم اقسط عند اللہ، کہ یہ معاملے کا لکھوا لینا، لکھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ پاک کے ہاں. یہ انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے ہاں. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، دوسرا فائدہ، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، گواہی کا زیادہ درست رکھنے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، تیسرا فائدہ، لکھنے کا تیسرا فائدہ کہ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور قریب تر اس بات سے ہے کہ تم کسی شک اور شبے میں نہیں پڑو، کسی شک اور شبے میں نہیں پڑو. یعنی اہل معاملہ کا دل بھی صاف رہے گا
آپس میں ایک دوسرے کے لیے شکوک اور شبہات نہیں آئیں گے۔ کتنے فائدے بیان ہوئے لکھنے کے؟ 3۔ پہلے سمجھ میں آیا کہ یہ زیادہ انصاف پر مبنی معاملہ ہے۔ دوسرا، اس میں شہادت کو درست رکھنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ گواہی کے معاملات میں بھی مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اور تیسرا، فریقین کے ایک دوسرے کے لیے دل بھی صاف رہیں گے۔ جتنے لڑائی جھگڑے آج بنتے ہیں، یاد رکھیں یہ اس وجہ سے بنتے ہیں کہ ہم معاملات زبانی کرتے ہیں، یا پھر ہم کہتے چلو یار اس میں اب کیا، آپس میں بھائی تو ہیں، دوستوں میں اب کیا لکھنا ہے، یا ہم کہتے ہیں ایک ہی گھر کے افراد ہیں، اس میں کیا اب تحریری معاملات کرنے ہیں، اور وہی چیز آپس میں لڑائی جھگڑے کا بعد میں باعث بنتی ہے، وہی چیز آپس میں افتراق انتشار کا باعث۔ لیکن شریعت کے احکامات میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، چاہے سگے بھائیوں میں معاملہ ہو رہا ہے، چاہے والدین اولاد میں ہو رہا ہے، چاہے ایسے پکے دوست ہے کہ بالکل جگری یار ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لکھنے کا معاملہ کریں۔ اس میں بہت زیادہ معاملات یہ ہے کہ صاف رہتے ہیں، آپس میں دل بھی۔ بعض دفعہ پارٹنرشپ کاروبار شروع کرتے ہیں، سگے بھائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، پھر بعد میں ایک کہتا ہے کہ اس نے زیادہ کھا لیا، یہ زیادہ فائدہ لے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا، مجھے منافع کم دے رہا ہے۔ اگرچہ ایسا نہ بھی ہو، لیکن دل میں ایک شکوک اور شبہات آ جاتے ہیں، اور جب دل میں شکوک اور شبہات آ جائیں، اختلاف کی پہلی اینٹ اس وقت سے پڑ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ سارے معاملات بالکل صاف ہو۔ اگر آپ کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا کر رہے ہیں، آپس میں تجارت کاروبار کا کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کا کر رہے ہیں، ایک ایک جزیات سمیت ایک ایک چیز لکھ لیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ اس کے کتنے پیسے لگے، میرے کتنے پیسے لگے، منافع کتنا ہوگا، کب سے شروع کر رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھ لیا کریں۔ اس میں پھر اختلاف کی نوبت نہیں آتی۔ اگر اس میں معاملات آ بھی جائیں، لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہو اس پہ فریقین کے دستخط ہوئے ہوں، اس سے معاملات صحیح رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ قریب تر اس بات سے ہے کہ تم کسی شک اور شبے میں نہ پڑو، یعنی تمہارے دل صاف رہیں گے اس سے ایک دوسرے کے لیے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ الا یہ کہ اگر تجارت ہو دست بدست، تجارتاً حاضرتاً، دست بدست، ہاتھ کے ہاتھ، تدیرونہا بینکم، کہ لیتے دیتے ہو تم اس کو آپس میں، کہ جس کو تم لیتے دیتے ہو آپس میں، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کر لو، اس کو نہ لکھو۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی تک دیکھیں جو بتایا تو حکم کیا دیا انہوں نے کہ لکھ لیا کرو، فاکتبوہ۔ جو بھی معاملہ ہے، ادھار کا معاملہ کر رہا ہے ایک دکاندار، خریدنے والا، بیچنے والا، یا جو بھی قرض دے رہا ہے، لینے دینے والا، سارے معاملات لکھ لینے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہے، فرمایا کہ جو تجارت حاضرتاً، جیسے ہم لوگ عام طور پہ بعض جگہ پہ تو ادھار ہے، بعض جگہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے چیز لے لی، پیسے دیے چیز لے لی، یہ والی مراد ہے تجارتاً حاضرتاً۔ سمجھ گئے؟ اب اس میں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آ کے گھر پہ لکھیں گے یا پھر وہ دکاندار بھی لکھے گا، بعض اپنے کھاتوں کی سہولت کے لیے لکھتے ہیں، لیکن اس میں لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں بھی لکھ لے بہتر ہے، لیکن چونکہ یہ ہاتھ کے ہاتھ معاملہ ہے نا، چیز دی پیسے لے لیے، یا چیز دے کر اس کے متبادل چیز لے لی، تو اس میں تو ادھار کا چکر ہے ہی نہیں، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، تو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کیا کرو، اس کو نہ لکھو، یعنی نہ لکھو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ادھار معاملہ نہیں ہے، نقد کا معاملہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ تتمہ حکم چہارم، چوتھا حکم کیا تھا؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، ہے نا، کہ دو گواہ بنا لو اپنے معاملات پر لکھنے کے علاوہ، دو گواہ بھی بنا لیا کرو، اس کا تتمہ۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ کر لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، تو خرید تو کیا کر لیا کرو، اور گواہ کر لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، تو اس قسم کی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر بھی گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، تتمہ حکم دوم اور پنجم۔ حکم دوم کیا تھا؟
حکم دوم تھا ولا بکاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اگر کسی کو معاملہ لکھنے کا کہا جائے وہ انکار نہیں کرے، یہی تھا نا، تو وہ لکھنے سے انکار نہیں کرے۔ پانچواں حکم کیا تھا؟ ولا الشہداء اذا ما دعوا، گواہوں کو بلایا جائے تو وہ بھی انکار نہ کرے گواہی دینے سے۔ اب ان دونوں احکام کا تتمہ دیکھیں دونوں کا ہے، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے کوئی کاتب اور نہ کوئی گواہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاتب یا گواہ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، کوئی نقصان نہ دیا جائے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو بے شک یہ نافرمانی ہوگی تمہاری طرف سے۔ کیا مطلب؟ اب اگر کوئی گواہ بنا ہے، کوئی کاتب بنا ہے، تو یہ تو اس نے نیکی کی ہے تمہارے ساتھ۔ اب کوئی ایسی صورت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے وہی بیچارہ گواہ یا کاتب جو ہے وہ مصیبت میں آ جائے۔ اور آج کل موجودہ زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، آسان ہے نا اس کو سمجھنا، کہ مثال کے طور پہ کوئی معاملہ ہوا، کہتے ہیں بھئی یہ عینی شاہدین ہے، اب بھئی مصیبت، پولیس نے کہا تو بھئی تم بھی آ جاؤ، تھانے آ جاؤ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بھئی گواہ نہیں بننا ہے، بھئی چھوڑ دو، بھئی میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں گواہی بہت اہم چیز ہے، لیکن آج ہر ایک کیا ہے، ڈرتا ہے اس سے، اس لیے کہ ایک گواہ ہے، وہ کوئی مجرم نہیں ہے نہ ملزم ہے، لیکن وہ گواہ بیچارہ وہ بھی پھنس جاتا ہے، اس کو پھنسا دیا جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو آج معاشرے میں ایسی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ آج کوئی گواہ بننے پہ تیار نہیں ہے، یہ مراد ہے ولا یضار کاتب ولا شہید۔ اس طرح تو بھئی گواہی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، پھر اس ظلم پر، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، حادثہ ہو جائے، اس پر کون گواہی دے گا؟ انصاف، حقدار کو انصاف کیسے ملے گا؟ اور انصاف تب ملے گا جب کوئی گواہی دے گا۔ اگر گواہ کے لیے حالات ناسازگار ہو تو آج کل ہر ایک اس بات سے ڈرتا ہے نا کہ بھئی سب سے پہلے پولیس آئے گی، گواہ کہے گی بھئی تم شاباش تشریف لے آؤ تھانے، اور ہر آدمی اس سے ہے نا، شریف آدمی تو ڈرتا ہے تھانے کورٹ کے چکر سے، کون آج کل پڑتا ہے اس معاملات میں؟ تو سسٹم میں کوئی ایسا وہ معاملہ نہ کیا جائے جس کی وجہ سے لوگ گواہی دینے سے ہی پیچھے ہٹ جائے، معاملہ لکھنے سے ہی پیچھے ہٹ جائے، کہو گے بھئی جس نے لکھا ہے اس کو بلا کے لاؤ، اب اس کے لیے مصیبت آ گئی۔ تو بہرحال یہ تو ایک نیکی کا معاملہ ہے کہ انسان کسی کے لیے کوئی معاملہ لکھ رہا ہے یا گواہ بن رہا ہے، تو گواہ کو یا لکھنے والے کو پریشان نہ کیا جائے، ان کو کسی ایسی مصیبت کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ اور وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے کیا ہوگی؟ نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھیں نسخہ عمل، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، ہر جگہ 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 یہ فرمایا، سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ پاک تعلیم دیتا ہے تم کو، یعنی احکام مفیدہ کی، کس کی؟ احکام مفیدہ کی تعلیم دیتا ہے۔ کتنی فائدے کی باتیں ہوئی یہاں پر، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پاک تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ آگے فرمائے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، چھٹا حکم بیان رہن، اب رہن سے متعلق، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھٹا حکم کس چیز سے متعلق ہے؟ یہ رہن سے متعلق ہے۔ اچھا، تو یہ چھٹا حکم ہے، فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، 5 احکام بیان ہو گئے نا۔ چھٹا حکم رہن سے متعلق، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی کاتب، کیا نہ پاؤ؟ کوئی کاتب نہ پاؤ، تو فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر کیا کر لو؟ رہن رکھ دو، جو چیزیں رہن رکھنے کی چیز جو قبضے میں دی جائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَالْمَشْرُوعُ رِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، بات سمجھ میں؟ تو پھر مشروع ہے، شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ رِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، ایسی چیز رہن رکھوا دو جو قبضے میں دی جائے۔ اگر کوئی سفر میں ہے، سفر میں کوئی قرض کے لینے دینے کا، ادھار کا معاملہ پیش آ جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت کے اندر اگر کوئی لکھنے کا معاملہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سفر میں بھی لکھ لیا جائے۔ بعض دفعہ سفر میں یہ چیز نہیں ہوتی، کوئی لکھنے والا نہیں ہوتا، گواہ نہیں ہوتا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کو چاہیے اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے، اپنی کوئی چیز کیا کر لے،
اس کے پاس رہن رکھوا دے کہ بھئی یہ قرضہ جب میں واپس دوں گا تم مجھے میری چیز واپس دے دینا. یہ ہے. تو خاص طور پر سفر سے متعلق یہ فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ اگر حضر کی حالت ہے، عام نارمل حالت ہے، اس صورت میں بھی قرض کے لیے رہن رکھوایا جا سکتا ہے. لیکن سفر میں چونکہ بہت دفعہ جو ہے لکھنے کا، گواہ کا یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر پھر بہتر یہ ہے کہ کچھ رہن رکھوا کر قرض لے لیا جائے تاکہ ایک دوسرے پر اعتماد برقرار رہے. ہاں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم کچھ بھی نہیں رکھواؤ، میں ویسے ہی تمہیں دے رہا ہوں، تو بھی بہتر ہے. لیکن اگر یہ رکھوا لیا جائے اور اس صورت کے اندر آپس میں معاملہ کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی دوسرے پر، بعض پر اعتبار کر لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ. اعتبار کر لے کا کیا مطلب؟ کہ اس نے کہا بھئی چھوڑو میں رہن نہیں رکھ رہا ہوں، تم میرے دوست ہو، مجھے تم پر اعتماد ہے، تم میرے پاس کچھ مت رکھواؤ، میں تمہیں ویسے ہی قرض دے رہا ہوں. تو اگر کوئی اعتبار کر لے تم میں سے بعض پر تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے یعنی مدیون، مقروض نہ، اسے چاہیے کہ دوسرے کے حق کو ادا کر دے پورا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس کے حق کو ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ پاک سے. یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد کہ میں نے تو کب لیا ہے تم سے، چلو کوئی تحریر دکھا دو، گواہ بتاؤ. بعض دفعہ ایسے بھی ظلم کرتے ہیں کہ الٹا جو ہے بیچارے کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے. قرض لینے والا مقروض کہتا ہے کہ کہاں دیا ہے تم نے، دیا ہی نہیں ہے، چلو تم کیا کر لو گے. یہ خوف خدا جب نہیں ہوتا، آخرت کا خوف نہیں ہوتا، پھر ایسا شخص یہ بات کر سکتا ہے. اور اللہ پاک سے ڈرتا رہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. 7واں حکم سمجھ میں آ رہی ہے؟ 7واں حکم کیا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اور نہ چھپایا کرو شہادت کو، گواہی کو نہ چھپایا کرو. اس سے بھی منع کیا کہ گواہی دینے سے انکار بھی نہ کرے، گواہ بننے سے انکار نہ کرے. اور یہاں یہ کہ گواہی چھپائے نہیں. کسی کو گواہ بنایا تھا اور اس کو اس معاملے کا پتہ ہے کہ میرے سامنے ان دونوں کا معاملہ ہوا، لیکن اب وہ گواہی کو چھپا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اور جو گواہی کو چھپائے گا، شہادت کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. یقیناً اس کا دل مجرم ہوگا، اس کا دل گناہگار ہوگا، اس کا دل مجرم ہوگا. واللہ بما تعملون علیم. اور فرمائے کہ اللہ پاک تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا یہاں سے فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بیان توحید 4تھی مرتبہ. بیان توحید 4تھی مرتبہ ہے. اور اس میں کمالات ثلاثہ کا ذکر ہے. کس چیز کا؟ کمالات ثلاثہ. کیا ہے کمالات ثلاثہ؟ نمبر 1 ملک، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کے 3 کمالات کا بھی ذکر ہے، صفت ملک کا، علم کا اور قدرت کا. فرمان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اور ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ظاہر کرو، کر دو. اور اگر ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ کرے گا اللہ پاک تم سے اس کا. جو کچھ تمہارے دل میں ہے چاہے اس کو ظاہر کر دو، او تخفوہ یا اس کو چھپائے رکھو، اللہ پاک تم سے کیا کرے گا؟ محاسبہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبدو ما فی انفسکم. ما فی انفسکم سے مطلب کیا ہے؟ امور قلبیہ اختیاریہ مراد ہے، غیر اختیاری نہیں. امور قلبیہ اختیاریہ مراد ہے، جیسے عقائد فاسدہ، اخلاق ذمیمہ، عزم معاصی. یہ چونکہ قابل گرفت امور ہے، تو دل میں اگر یہ ہے چاہے چھپائے ہوئے ہیں چاہے ظاہر کر دے، لیکن یہ اصل میں ہے امور قلبیہ اختیاریہ. یہ انسان اختیار سے ہے، یہ انسان اپنے اختیار سے ایسا کرتا ہے، لہٰذا اس پر پکڑ ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ جیسے غلط عقائد، باطل عقائد، عقائد فاسدہ، اخلاق ذمیمہ. ذمیمہ یعنی برے اخلاق، برے اعمال.
اور عزم معاصی، انسان گناہ کا پکا ارادہ کر لے، اپنے اعتبار سے انسان نے پکا ارادہ کیا ہے گناہ کرنے کا، غلط کام کرنے کا، برے کام کرنے کا، اور یہ قابل گرفت امور ہوں گے، اس پر محاسبہ ہوگا۔ پھر آگے فرمائے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر معاف کر دے گا جس کو اللہ پاک چاہے گا، اور عذاب دے گا اللہ پاک جس کو چاہے گا۔ قادر مطلق ذات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مدح مومنین، یہاں سے مدح مومنین ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے اس چیز کو جو اتاری گئی ہے اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والوں نے بھی۔ اور کس نے بھی مان لیا؟ ایمان والوں نے بھی۔ اصل میں تو مقصود یہاں مدح مومنین ہے، لیکن تقویت مدح کے لیے آمن الرسول کا اضافہ کیا، سمجھ میں آ رہی؟ مدح کی تقویت کے لیے، اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے آمن الرسول کو بھی لیا ہے کہ مان لیا رسول نے اس چیز کو جو اتاری گئی ہے اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والوں نے بھی مان لیا، سمجھ میں آ رہی؟ کل آمن تفصیل الایمان، اب اس ایمان کی تفصیل، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پاک پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسول، سب رسولوں پر، تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، سمجھ میں آ رہی؟ قائلین مراد ہے، قائلین، اور یہ کیفیت ایمان، کیفیت ایمان۔ اچھا فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، یہاں قائلین محذوف ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ای قائلین لا نفرق بین احد من رسلہ، اور عنوان کیا ہے؟ کیفیت ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جدائی نہیں ڈالتے ہم درمیان میں کسی کے اس کے رسولوں سے، ہم کسی کے رسولوں کے یعنی کسی کے اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان سب نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے خوشی سے مانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیفیت ایمان ہے۔ تو ایمان والے ایسے کہتے ہیں جو بھی احکامات اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مانا۔ ایمان والوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ غفرانک ربنا والیک المصیر، ای نطلب غفرانک ربنا، نطلب غفرانک ربنا، نطلب محذوف نکلے گا، اور ہم چاہتے ہیں اے اللہ پاک آپ کی بخشش، ہم آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرما رہے ہیں کہ لا نُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، نہیں تکلیف دیتا اللہ پاک کسی شخص کو إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی طاقت کے موافق، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمائے کہ اللہ پاک تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، جیسے ہم جس کو تکلیف ما لا یطاق، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ لہا ما کسبت ای اجر من الخیر، وعلیہا ای وزر من الشر، سمجھ میں آ رہی؟ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا یعنی نیکیاں، اور اسی پر پڑے گا وبال جو اس نے کیا کمایا یعنی برائی، اچھائی کی اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، برائی کی اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ تو لہا ای اجر من الخیر ما کسبت، وعلیہا ای وزر من الشر ما اکتسبت، سمجھ گئے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، تلقین ادعیہ، اب یہاں سے تلقین ادعیہ ہے، دعاؤں کی تلقین ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرما، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ دعائے اول تلقین ادعیہ تھی اور یہ دعائے اول ہے، اے ہمارے رب ہم کو نہ پکڑ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہو؟ نسینا مانے بھول اور اخطأنا مانے چوک،
بھول چوک جس کو کہتے ہیں کہ یا تو انسان بھول جائے یا چوک جائے، سمجھ میں آ رہی ہے، خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا دعائے دوم، رفع تکلیف شرعی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرمانا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری، اسرن کے معنی بھاری بوجھ، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ رکھا تو نے اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، جو کیا تھے؟ ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا، دعائے صوم، تیسری دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب، یہ دعائے صوم رفع تکلیف تکوینی، رفع تکلیف تکوینی، دوسری دعا تھی نا وہ کیا تھی؟ رفع تکلیف شرعی، اور یہ رفع تکلیف تکوینی دعائے صوم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے وہ بھاری بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، تتمہ دعائے اول، تتمہ دعائے اول، اور درگزر فرما ہم سے۔ واغفر لنا، تتمہ دعائے ثانی، اور بخش دے ہم کو۔ ورحمنا، تتمہ دعائے ثالث، اور رحم فرما ہم پر۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہے۔ فانصرنا، یہ دعا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کر دیجئے۔ یہ چہارم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی دعائیں ہوئی تھی؟ 3 نا؟ دعائے چہارم، دعائے چہارم معاملہ بالعدو، دعائے چہارم کیا دعا کی؟ دشمن کے ساتھ معاملہ، دعا بالعدو، معاملہ بالعدو، اور اے ہمارے رب ہم کو کافر لوگوں پر کیا کر دیجئے؟ غالب کر دیجئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں آگے سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ آل عمران، اور یہ مدنی سورت ہے، اس میں 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں ہیں۔ اس کا ربط اور خلاصہ دیکھ لے، پیچھے کھول لیں جہاں یہ خلاصہ موجود ہے۔ جی سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ سے ربط دیکھ رہے ہیں؟ ربط سورہ آل عمران بالبقرہ، سورہ بقرہ کے جملہ مضامین میں سے 4 مضامین کی اس صورت میں تفصیل ہے۔ کون سے 4 مضامین کی؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 انفاق۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ ربط ہے کہ اس کے جو مضامین تھے اس میں سے 4 مضامین کی سورہ آل عمران میں تفصیل ہے۔ خلاصہ کیا ہے سورہ آل عمران کا؟ 5 باتیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 اثبات توحید اور مشرکین و نصارہ کے توحید کے بارے میں شبہات کا ازالہ۔ اس ضمن میں قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل۔ نمبر 2 اہل کتاب کو دعوت توحید اور ان کے 5 شکوے۔ نمبر 3 اثبات رسالت اور رسالت کے بارے میں مشرکین نصارہ کے شبہات کا ازالہ۔ نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ اور اس ضمن میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کی تفصیل۔ نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ، اور آخری رکوع میں ساری صورت کا خلاصہ۔ تو یہ ربط بیان ہوا سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران کا، اور خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں سے یہ الف لام میم آپ حضرات جانتے ہیں، اس پر شروع میں کچھ بات بھی ہوئی۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے دعوی توحید ہے۔ کیا ہے؟ دعوی توحید ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، الحی القیوم یہ صفات ہے، جو سدا زندہ ہے۔ القیوم سب کا تھامنے والا ہے، دلیل عقلی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ دلیل عقلی بھی ہے، الحی القیوم جو سدا زندہ ہے، یہ اللہ پاک کی صفات ہے، الحی القیوم، اور القیوم اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اصل میں اس کا شان نزول ہے، اور تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ بس اختصاراً یہ ہے کہ یہ جو عرب میں نجران نامی ایک شہر ہے، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، 60 افراد پر مشتمل تھا، 60 افراد، اور اس میں 3 افراد تو پھر ایسے تھے کہ جو بڑے ہی معزز تھے، اس میں سے ایک سیادت اور قیادت کے اعتبار سے مشہور تھے، اور دوسرے جو تھے وہ ان کے مذہبی جیسے پیشوا اور رہنما، آپ پادری وغیرہ کہہ دیں، اور اسی طریقے سے یہ 60 افراد کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام سے مختلف امور پر انہوں نے گفتگو کی اور مناظرے کی کوشش کی، جس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ تو باقی تفصیلات اس کی آپ حضرات تفسیر عثمانی میں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حارثہ ابن علقمہ، میں نے کہا نا اس میں 3 افراد پھر بہت سرکردہ تھے، ان کے معزز ترین افراد میں سے تھے، جس میں ایک بطور مذہبی پیشوا کے تھا، اور مذہبی پیشوا کے طور پر جو تھا وہ حارثہ ابن علقمہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حارثہ ابن علقمہ جب وہاں سے مدینہ منورہ روانہ ہونے کے لیے سواری پر بیٹھا تو اس کے سواری کو ٹھوکر لگی راستے میں۔ جب سواری کو ٹھوکر لگی تو اس کا دوسرا بھائی تھا قرز ابن علقمہ، اس نے فوراً اس کی زبان سے نکلا تعیس الابعد، تعیس الابعد، ابعد سے مراد العیاذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نے یہ بددعائیہ کلمہ کہا حضور علیہ السلام کے حق میں، تو اس کے بھائی نے فوراً کہا تعیست امک، سمجھ میں اپنے بھائی کو کہا، وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ آپ نے کیسی بات کی، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اپنے بھائی پر ناراض ہوا کہ یہ تم نے حضور علیہ السلام سے متعلق جملہ غلط کہا ہے۔ حضور علیہ السلام تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ نبی برحق ہے، اب جا رہے ہیں مناظرہ کرنے، لیکن جب بھائی کے زبان سے جملہ نکلا تو یہ ناراض ہوا کہ بھئی تم نے کیوں کہا تعیس الابعد، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ حضور علیہ السلام تو نبی برحق ہے۔ بھائی نے کہا اگر نبی برحق ہے تو پھر تم مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہو، پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام نبی برحق ہیں، لیکن ایمان ہم اس لیے نہیں لا رہے کہ اس وقت جو ہمارے مزے ہیں، ہمیں ہدایہ، تحفے اور اعزاز و اکرام ہے، وہ ختم ہو جائے گا سارا، تو اس وجہ سے بہرحال، لیکن یہ بات اس کے بھائی کے دل میں تھی، اور بعد میں اس کے بھائی کے اسلام لانے کا سبب بھی بن گئی، اس کا بھائی بعد میں اسلام بھی لے آیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرے کی بھی کوشش کی، بہرحال یہ آیتیں سارے اتری، اور ان کا جو باطل عقیدہ تھا عیسائیوں کا، آپ کو معلوم ہے نہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خود خدا ہے، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا 3 خداؤں میں ایک ہے، جس تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سب کی تردید فرما دی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سمجھ میں آنے؟ اللہ پاک تو حی و قیوم ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے، تو سارے دعووں کی جو ہے ان کی تردید کر دی گئی، ان کے باطل عقائد کی تردید کر دی گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ مباہلے کی کوشش کی گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مباہلہ آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ تو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے دلائل کے ذریعے سے حق کو واضح کیا جائے اور باطل کا ابطال کیا جائے دلائل کے ذریعے سے، یہ کہلاتا ہے مناظرہ، کہ بھئی چلو آپس میں دلائل سے گفتگو کرتے ہیں، کون دلائل میں جیتتا ہے، تو دلائل کے ذریعے سے احقاق حق اور ابطال باطل، یہ مناظرہ کہلاتا ہے۔ مباہلہ الگ چیز ہے، مباہلہ میں یہ ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو حق پر نہیں ہے، جو باطل ہے، تو وہ کیا ہو جائے؟ مقصد یہ کہ وہ تباہ ہو جائے، یا وہ ذلیل ہو جائے، یا اس کو دوسرے کی زندگی میں موت آ جائے، اس طرح کی. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ مباہلہ کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مباہلہ بھی آپس میں طے ہوا کہ چلو تم بھی نکلو باہر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے خاندان کے ساتھ باہر نکلتے ہیں میدان میں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون ناحق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مباہلہ طے ہوا تو انہی میں آپس میں مشورہ ہوا. ان میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو مباہلہ نہیں کرنا. عیسائیوں نے کہا اگر ہم نے مباہلہ کیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، تورات میں اور جو سابقہ کتابیں ہیں، انجیل ہے، اس میں خود جو ایک پیغمبر کے بارے میں آیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر نے آنا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہی پیغمبر ہو. تو اگر یہ نبی برحق ہوا تو یاد رکھو ہم سب تباہ ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کی بددعا کے نتیجے میں عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے گی، اور ہماری نسلوں میں بھی شاید خیر باقی نہیں رہے گا. سمجھ میں؟ اور پھر بہرحال آپ علیہ السلام وعدے کے مطابق اپنے گھر والوں کو، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان تمام حضرات کو لے کر نکلے. تو انہوں نے جب ایسی نورانی صورتیں دیکھی، پرنور چہرے، تو یہ اور زیادہ متاثر ہو گئے اور کہا یاد رکھو یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے. یہ ڈر گئے اور مباہلے سے واپس ہو گئے، مباہلہ نہیں کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اچھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جو حی ہے اور قیوم ہے. دلیل عقلی ہے. زندہ ہے، سدا زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سدا زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے. حی ذات صرف اللہ پاک کی ہے. جب صرف اللہ پاک کی ہے تو بندوں میں کون اس کے ساتھ خدائی میں شریک ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا. قیوم سب کو تھامنے والا ہی وہی ہے. جب سب کو تھامنے والا وہ ہے تو کون اس کا بیٹا یا اس کے ساتھ خدائی میں شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نزل علیک، دلیل وحی ضمناً، یہ دلیل وحی ہے. نزل علیک الکتاب، اور صداقت قرآن بھی ہے، صداقت قرآن کا بیان بھی ہے یہاں سے. اچھا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. یہ اصل میں نزل، یہ کیفیت نزول ہے. کیفیت نزول مراد ہے، یعنی قرآن کریم تدریجاً نازل ہوا. سمجھ میں؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتاری آپ پر یہ کتاب سچی، برحق، یعنی تدریجاً اتاری آپ پر یہ کتاب، اتاری برحق. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. وہ کون سی کتابیں ہیں؟ وانزل التوراۃ. اچھا، وانزل التوراۃ والانجیل، دلیل نقلی، یہ دلیل نقلی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتارا ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی. یہ قرآن کریم ان سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. کون سی کتابوں کی؟ تورات کی اور انجیل کی. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. سمجھ میں آ رہی؟ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اور اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور بھی اتارے ہیں کیا؟ معجزات. کیا چیز؟ معجزات. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، تخویف اخروی، یہاں سے تخویف اخروی ہے. اچھا، من قبل هدى للناس، من قبل ای من قبل تنزیل القرآن، من قبل تنزیل القرآن، قرآن کریم کے نازل کرنے سے پہلے بھی اتارا ہے ہدایت کے واسطے، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اتارے ہیں کیا چیز؟ الفرقان، یعنی معجزات. فرقان سے کتب بھی مراد ہو سکتی ہے، سابقہ کتاب آسمانی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ان الذین کفروا بآیات اللہ، تخویف اخروی. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ پاک کی آیتوں کا ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ پاک زبردست ہے، بدلہ لینے والے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، تتمہ دلیل عقلی، تتمہ دلیل عقلی ہے. فرماتے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پاک سے مخفی نہیں ہے کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ هو الذی
یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو نقشہ بناتا ہے تمہارا فی الارحام، رحم مادر میں، ماں کے رحم میں، پیٹ میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سب کے سب دیکھیں اب دلائل ہے اللہ پاک کی وحدانیت پر، کیا ہے؟ دلائل ہے۔ یہ دلیل عقلی ہے نا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین آسمان کی۔ تو ایسی ذات صرف اللہ پاک کی ہو سکتی ہے کہ جس سے آسمان زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر صرف اللہ پاک کو اکیلے معبود مانا جائے۔ وہی ذات ہے جو تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے۔ انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئے؟ کسی دنیا میں یعنی کتنے انسان آئے ہیں، جا چکے ہیں، کتنے موجود ہیں، کتنے آئندہ آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں کسی کے یہ نہیں ہو سکتا کہ چہرے میں معمولی سا بھی فرق نہ ہو۔ فرق ضرور ہوگا، چاہے جڑوا ہو۔ بعض جڑوا ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں انسان فرق نہیں کر سکتا، فرق ضرور ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ پاک کے پاس اس چیز کی کمی نہیں ہے۔ کتنے انسان ہیں لیکن سب کی صورتیں الگ الگ، سب کے رنگ الگ، سب کے نقشے الگ۔ یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ثمرہ دلائل۔ اب یہ عقلی اور نقلی دلائل جو گزرے، اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر کون؟ وہی ذات جو زبردست ہے، حکیم، حکمت والی ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات ازالہ شبہ۔ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، وہی ذات ہے، وہی اللہ پاک کی ذات ہے کہ جس نے اتاری ہے آپ پر کتاب اتاری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ازالہ شبہ ہے۔ یہ نصارہ نجران نے حضور علیہ السلام پر یعنی یہ اعتراض کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ مانتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کلمۃ اللہ بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم روح اللہ بھی مانتے ہیں۔ تو وہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر کہا کہ تم تو پھر ان کو ابن اللہ بھی مانتے ہو۔ کیا بھی مانتے ہو؟ ابن اللہ یعنی اللہ پاک کے بیٹے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پر جو ہے یہ آیت اتری، اس پر یہ آیت اتری هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب متشابہات کون سی آیتیں ہیں؟ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے متشابہ، ایک ہے محکم، یا ایک کہلاتی ہے متشابہات اور دوسری کہلاتی ہے محکمات۔ متشابہات وہ ہے جن کی مراد واضح نہ ہو، جن کا معنی اور مراد واضح نہ ہو، اور محکمات اس کو کہتے ہیں جن کی مراد کیا ہو؟ واضح ہو۔ اس کی تفصیلات تفسیر عثمانی میں بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، بس بطور خلاصے کہ یہ سمجھ لیں کہ متشابہات وہ ہے کہ جس کے معنی اور مراد واضح نہ ہو، اور محکم وہ ہے کہ جس کے معنی اور مراد کیا ہو؟ واضح ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمائے وہی ذات ہے اللہ پاک کی، انزل علیک الکتاب، جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس کی بعض آیاتیں تو محکم ہے، ہن ام الکتاب، اور یہی اصلی مدار ہے کتاب کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو محکم آیتیں ہیں تو تمام احکامات کا اور اصل مدار اسی پر ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات ای آیات اخر، اور بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہے، غیر واضح المراد ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بعض محکم یعنی واضح المراد ہے، اور بعض متشابہ یعنی غیر واضح المراد ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، یا عنوان ہے تمیز بین الزائغین والراسخین، تمیز بین الزائغین والراسخین، ان لوگوں کے درمیان جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، اور وہ جن کے دل مضبوط ہے، ایمان ہے ان کے دلوں میں، ان کے درمیان تمیز اور فرق۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیتوں کی جو متشابہ ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وَابْتِغَاءَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کس وجہ سے؟ گمراہی پھیلانے کی غرض سے،
تاکہ لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر دے، گمراہی پھیلا دے۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کے غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے۔ تأویل سے یہاں مراد کیا ہے؟ غلط مطلب، تاکہ اس کا غلط مطلب نکال لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کون ہے؟ زائغین، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ اس طرح کی آیتوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ نہیں جانتا ان آیتوں کا حقیقی مطلب، صحیح مطلب سوائے اللہ کے کوئی۔ متشابہات کا صحیح معنی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، والراسخون کو ہم مبتدا بنائیں گے، والراسخون فی العلم، اور یقولون آمنا بہ کو اس کی خبر بنا دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پیچھے کے ساتھ ہے، آپ نے پڑھا ہے نا اصول فقہ میں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ ایسا ہم کہتے ہیں ایسا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ احناف کا تو یہ مسلک ہے۔ اور جو لوگ والراسخون فی العلم، مضبوط ہے علم میں، جن کو رسوخ فی العلم حاصل ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم ایمان لائے ہیں اس پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، متشابہات پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کل من عند ربنا، اور یہ ساری آیتیں چاہے وہ محکم ہے چاہے وہ متشابہ ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے۔ متشابہ پر بھی ایمان رکھیں گے، سمجھ میں آ رہی، لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، مستفیدین کا بیان، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر کون؟ جو عقل مند ہے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، راسخین فی العلم کی دعا، راسخین فی العلم کی دعا۔ تو فرماتے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ راسخین فی العلم کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہ ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کج نہ کر دیجئے ہمارے دل یعنی ٹیڑھے نہ کر دیجئے۔ کس کے بعد؟ اس کے بعد کہ ہدایت دے چکے ہیں آپ ہمیں، ہم کو ہدایت دینے کے بعد اے اللہ ہمارے دلوں میں گمراہی نہ آ جائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور عطا فرما ہم کو اپنے پاس سے خاص رحمت۔ رحمتن کے نیچے کیا لکھا ہے؟ خاصہ، رحمت خاصہ مراد ہے۔ اور اے ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرما، خاص رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، علت کیا علت ہے اس دعا کی؟ کہ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے رب یہ دعا مانگتے ہیں انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں تمام لوگوں کو اس دن کہ جس دن کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، قیامت کا دن۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ پاک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، اچھا یہاں سے فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے ہی لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ پیچھے میں نے کچھ عرض کیا تھا، حارثہ ابن علقمہ جو پادری تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو جو ٹھوکر لگی تو اس کے بھائی نے یہ جملہ کہا، اس نے اس پر رد کیا۔ بھائی نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا کہ کس کی وجہ سے؟ اپنے مالی فوائد کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ مال اولاد یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا ہوں گے؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ تشبیہ برائے توضیح ہے۔ ای دأبہم کدأب آل فرعون، ای حالہم کحال آل فرعون۔ دأب سے مراد کیا ہے؟ حال، حالت، کحال آل فرعون، کیا محذوف نکلے گا؟ حالہم کحال آل فرعون، تخویف دنیاوی ہے۔ ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ فرعون والوں کا حال تھا۔ کس کا حال تھا؟ فرعون والوں کے حال کی طرح ان کا بھی حال ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا بھی، اور جو حال تھا ان سے پہلے لوگوں کا، کیا حال تھا؟ بیان دأب، ای بیان حالت، یہ حال تھا۔ کذبوا بآیاتنا، کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو۔ تو یہ موجودہ یہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں۔
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ انجام تکذیب، پھر پکڑا ان کو اللہ پاک نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، تخویف دنیاوی، یہاں سے تخویف دنیاوی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وعید دارین ہے، وعید دارین۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، وعید دارین سمجھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی وعید، آخرت کے اعتبار سے بھی وعید۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، یہ وعید باعتبار دنیا ہے، اور وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ یہ وعید برآخرت ہے۔ فرماتے ہیں آپ فرما دیں ان کافروں سے، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، تخویف اخروی، اور کیا ہوں گے؟ آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہانک کر لائے جاؤ گے، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور جہنم کیا ہی برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، نمونہ مغلوبیت، اب یہاں سے نمونہ مغلوبیت ہے۔ فرماتے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اچھا فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے، قد کان لکم آیۃ، کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑا نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ فی فئتین، ان دو جماعتوں میں، التقطا، جو آپس میں ماہم مقابل ہوئی، آپس میں لڑی۔ کہاں پر؟ اس سے مراد غزوہ بدر، غزوہ بدر، تو تمہارے لیے اس میں ہی بڑا نمونہ ہے، ان کافروں کو کہہ رہے ہیں مغلوبیت کا۔ اس کو دیکھ لو ذرا، غزوہ بدر ہوا، کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 300 سے اوپر تھی، 313 یا اس کے آس پاس۔ اب کتنا بڑا فرق ہے، 3 گنا 4 گنا فرق ہے تقریباً، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کافروں کے پاس بڑی تعداد میں اونٹ، گھوڑے، تلواریں، اسلحہ، مسلمانوں کے پاس چند اونٹ، چند گنتی کے گھوڑے، 8 تلواریں، صرف 8 تلواریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اتنی کم تعداد میں مسلمانوں کو بھی میدان بدر میں اتنی بڑی تعداد کے کافروں پر غلبہ دیا، اور کافروں کو اللہ پاک نے شکست دی۔ تو فرمایا یاد کر لو ذرا اس کو، تمہارے لیے تو اس میں بھی بہت بڑی عبرت ہے اور نشانی ہے، نمونہ مغلوبیت۔ قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے، فی فئتین، ان دو جماعتوں میں، اس سے مراد مسلمانوں کی اور کافروں کی جماعت، التقطا، جو آپس میں مقابل ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، لڑی، یعنی کہاں پر؟ یوم بدر، بدر کے دن، میدان بدر میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو لڑتی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ وضاحت بھی ہو گئی کہ وہ دو جماعتیں کون سی تھی، ایک مسلمانوں کی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ تھے، اور دوسری جانب کافر تھے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، تنبیہ برائے تکرار، اور جو دیکھتے تھے اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ ان سے، جو دیکھتے تھے، اور یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہوا، جو بھی دیکھتا تھا، بات سمجھ میں آئی، یرونہم مثلیہم رأی العین، جو دیکھتے تھے اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ ان سے، یعنی جو دیکھتا تھا اس کو سامنے والا کم نظر آتا تھا، دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا زیادہ نظر آتا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کافروں نے دیکھا تو ان کو مسلمان زیادہ نظر آئے، تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے دیکھا کافر نظر آئے زیادہ، تو ان کے دلوں میں ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مضبوط ہوا۔ اچھا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، ازالہ استبعاد، فرمایا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ پاک تائید کرتے ہیں اپنی امداد جس کو چاہتے ہیں، اپنی مدد کے ساتھ اللہ پاک جس کی چاہتے ہیں تائید فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس واقعے میں البتہ بڑی عبرت ہے، کس کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے اور فکر کرنے والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات، اسباب حرمان، یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے اسباب حرمان ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات، مرغوب چیزوں کو کی محبت کو،
شہوات سے مراد مرغوبات مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت کو۔ مرغوبات سے مراد کیا ہے؟ اب یہ من بیانیہ ہے، سمجھ میں؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسباب حرمان مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، کیا چیز؟ مرغوبات کی محبت مرغوب چیزوں کی مزین کر دی گئی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے کہ من النساء عورتیں ہیں، والبنین اولاد یعنی بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ اور وہ خزانے ہیں جمع کیے ہوئے، قناطیر المقنطرۃ اور خزانے ہیں ڈھیر کیے ہوئے، یا خزانے ہیں جمع کیے ہوئے، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے، وہ خزانے ڈھیر کیے ہوئے جمع کیے ہوئے کس چیز کے؟ سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، والخیل المسومۃ اور گھوڑے ہیں نشان زدہ، نشان لگائے ہوئے، والانعام اور مویشی ہے، والحرث اور کھیتی باڑی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، تزہید من الدنیا کا بیان، تزہید من الدنیا جانتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا بیان۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، جتنی چیزیں بیان ہوئی یہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، ترغیب الی الآخرہ، ترغیب الی الآخرہ، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا انجام، یا اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ تو یہ ساری چیزیں بیان ہوئی، یہ اسباب حرمان ہیں، اور عام طور پہ انسان انہی چیزوں کی محبت میں دنیا میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کر لیں، من النساء، یا انسان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہے اس کا جو ہے مشغلہ ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا پھر بنین، بیٹوں کی محبت، یہ بھی ایک چیز ہے کہ میری جو ہے اولاد نرینہ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ پھر اس پر عربوں میں تو بہت زیادہ یہ چیز تھی، بیٹوں پر فخر کرنا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اتنے بیٹے ہیں، یہ اتنے بیٹے ہیں، تو یہ چیز ہے، بس اس چیز کی محبت میں لگنا۔ اور اسی طریقے سے قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، سونا، چاندی، روپیہ، مال، اب سونے کے سکے، چاندی کے، اس میں مال و دولت ساری چیزیں آ گئی۔ خیل المسومہ، عربوں کو تو چونکہ بہت شوق تھا گھوڑوں کا، پھر خاص طور پہ نشان زدہ جو اعلیٰ گھوڑے سمجھے جاتے تھے، عمدہ قسم کے نشان زدہ گھوڑے، اس کا شوق، اور اسی طرح دوسرے جانور، مویشی، والحرث اور کھیتی باڑی۔ اور آج ہر معاشرے، ہر جگہ کے اعتبار سے اپنی مرغوبات ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو زمینوں سے رغبت بہت زیادہ ہے، تو اس میں کہ میری زمین اتنے مرلے ہے، وہ کہتے ہیں میری اتنے مرلے ہیں، کہتے ہیں میری اتنے ایکڑوں پہ زمین ہے، وہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو شوق ہوتا ہے جانوروں کا، کسی کو ہے سونے چاندی کا، کسی کو مال و دولت کا، کسی کو اولاد کا، کسی کو بیویوں کا، تو یہ مختلف قسم کے اسباب ہیں۔ تو یہ دنیا کی چیزیں فرمائے، تزہید من الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے کیا چیز؟ اچھا ٹھکانہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا کی رنگینیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، تفصیل حسن المآب، اچھا انجام اللہ پاک کے پاس۔ تو اچھا انجام کیا ہے؟ اس کی تفصیل، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کہ کیا بتاؤں میں تم کو بہتر چیز اس دنیاوی ساز و سامان سے، من ذالکم، ذالکم سے اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں ان دنیاوی سامان سے، دنیاوی اسباب سے؟ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ چیز سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ پاک کے پاس ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرۃ، اور بیویاں ہیں وہاں پر پاکیزہ، ورضوان من اللہ، جنت روحانی، اور رضامندی ہے اللہ پاک کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ پاک خوب دیکھنے والے ہیں بندوں کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دیں، تو دنیاوی چیزیں ہیں، اللہ پاک کے پاس جو تمہارے لیے ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیاوی چیزوں میں بھی بہت بڑی خرابیاں موجود ہیں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن فرمایا کہ اللہ پاک کے پاس ایسے باغات ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، دنیا میں تمہارے پاس ہو سکتا ہے زمینیں ہوں، باغات ہو، کھیت ہو، بلڈنگیں ہوں، بنگلے ہوں، کوٹیاں ہوں، لیکن یاد رکھے کہ خالدین فیہا نہیں ہے، ہمیشہ ہوں گے ہی نہیں، آج ہے کل کو دنیا سے چلے گئے، یا کل کو ایسا ہو گیا کہ وہ سب ہاتھ سے چلا گیا، یا خود چلے گئے دنیا سے، یا تمہارے ہاتھ سے وہ چیز چلی گئی۔ ایک صورت تو آنی ہے، لیکن وہاں آخرت میں ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی سب کچھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ازواج مطہرہ، یہاں بھی تمہیں شوق ہے، لیکن یہاں وہی لڑائی ہو گئی، بڑی محبت تھی بیوی سے، لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، محبت نفرت میں بدل گئی۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں؟ ورضوان من اللہ اکبر، یہاں ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر اللہ پاک ناراض ہے، انسان کے لیے ساری چیزیں وبال بن جاتی ہے، انسان کے لیے ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ نمرود نے کیا کیا کہ میں جنت دنیا میں بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں داخلہ بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن وہاں پر اللہ پاک اپنی رضامندی کا اعلان کر دیں گے۔ اور یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اوصاف متقین، اوصاف متقین، فرمایا نا کہ للذین اتقوا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار ہے کون؟ متقین کے اوصاف کیا ہے؟ کون ہے متقین؟ یہ ہے الذین یقولون ربنا آمنا، وصف نمبر 1، سمجھ میں آ رہی؟ الصابرین وصف نمبر 2، الصادقین وصف نمبر 3، القانتین وصف نمبر 4، والمنفقین وصف نمبر 5، والمستغفرین بالاسحار وصف نمبر 6۔ کتنے اوصاف؟ 6 اوصاف جن میں ہو وہ متقین ہے۔ کون سے اوصاف ہے؟ دیکھیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ اہل تقوی وہ ہیں جو کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ بچا لے ہمیں جہنم کی آگ سے۔ متقین تو یہ دعا مانگتے ہیں اس دن رات۔ الصابرین وصف ثانی، صبر کرنے والے ہیں مشکلات پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ صبر کی 3 قسمیں آپ حضرات نے پڑھی ہے نا؟ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ، صبر عن المعصیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ طاعت پر صبر کرنا، رات کو تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے لیکن متقین اٹھتے ہیں، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، متقین اٹھتے ہیں۔ تو بعض طاعت ایسی ہے جو مشقت والی ہے، مجاہدے والی ہے، لیکن ایمان والے اس پر صبر کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے صبر علی المصیبت، مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، ایمان والوں پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں، لیکن ایمان والے شکوے شکایت نہیں کرتے، ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، بس اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ اور صبر عن المعصیہ، تیسری قسم، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواہشات دل میں پیدا کرتا ہے، اور دل چاہتا ہے انسان کا میں بھی ایسا کر لوں، میں بھی یہ کر لوں، میں بھی یہ کر لوں، لیکن ایمان والے اپنی خواہشات کو دباتے ہیں۔ گناہ کے کاموں کی طرف تقاضا اور میلان تو ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صبر کی 3 قسمیں سمجھے۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے ہیں۔ سچ بولنا بھی آسان کام نہیں ہے، یہ تو ہم چھوٹی بات سمجھیں گے، بھئی سچ بولنا کیا مشکل ہے۔ جب انسان کاروبار میں لگتا ہے، کام میں لگتا ہے، بہت سارے مرحلے ایسے آتے ہیں، آپ اگر کہیں بھئی سچ بولوں گا یار تو میری چیز نہیں بکے گی، میری یہ ڈیل نہیں ہوگی، سودا نہیں ہو سکے گا، وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اب یہ سچ بولتا یا نہیں بولتا۔ لیکن ایمان والوں کی، متقین کی صفت یہ کہ سچ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ والقانتین، اور کیا کرتے ہیں؟ فرما بردار، اللہ پاک کی اطاعت، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ والمنفقین، خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں، نیک کاموں میں، دین کے جتنے شعبے مصارف ہیں ان سب میں خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، اور اخیر شب میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ اسحار سے خاص طور پہ اشارہ ہوا، یعنی سحری کے اوقات میں، جو صبح وقت ہے نا تہجد کا، آخری رات کا آخری پہر، اس میں اٹھ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا،
شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. اچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے نا کہ ملک سنجر کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، تو میں آپ کے لیے پوری ایک ملکیت لکھ لیتا ہوں اور اس کی ساری آمدنی جو ہے وہ آپ کی خانقاہ کے لیے، آپ کے لیے وقف ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملک سنجر کے تو انہوں نے اس رقعے کے پشت پر کیا لکھا تھا؟ چوچتر سنجری رخ بختم سیاہ بعد در دل بود اگر حویث ملک آفتم. سمجھ میں آ رہی؟ زانگاہ کے آفتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. جو آخری جو دوسرا مصرع ہے نا، زانگاہ کے آفتم خبر از ملک نیم شب، مجھے جب سے آخری شب کی خبر ہوئی ہے بادشاہت کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، تو میں ملک نیم روز جو ہے نا، جو کہ ایک دانے کے بدلے میں بھی لینے پہ تیار نہیں ہوں. میرے پاس تو مسلح کی بادشاہت موجود ہے، میں اللہ پاک سے مانگتا ہوں، اللہ پاک دیتے ہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ مستغفرین بالاسحار یہ بہت بڑی صفت ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. دلیل وحی، یہاں سے دلیل وحی ہے. اور مضمون توحید دوسری مرتبہ فرمایا کہ شہادت دی ہے، گواہی دی ہے اللہ پاک نے خود اس بات کی کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اللہ پاک کے سوا کوئی معبود. والملائکۃ دلیل نقلی میں نے عرض کیا تھا شروع میں جب مضامین بیان ہوئے تھے کہ دلیل نقلی از انبیاء، دلیل نقلی از ملائکہ، دلیل نقلی از کتب سابقہ ہے نا. اچھا، تو دلیل نقلی از ملائکہ ہے یہاں، اور آگے دلیل نقلی از اولو العلم ہے. فرمایا کہ خود اللہ پاک نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولو العلم، اہل علم نے بھی گواہی دی. یہ بھی دلیل نقلی ہے. قائما بالقسط، یہ دلیل عقلی ہے. یہ کیا ہے؟ دلیل عقلی ہے. قائما بالقسط، اور وہی منتظم ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات ہی کیا ہے؟ منتظم ہے انصاف کے ساتھ، قائم رہنے والی ہے، منتظم ہے انصاف کے ساتھ. دنیا میں اگر انسان کچھ بھی کر لے، انصاف پورے طور پہ انسان انصاف نہیں کر سکتا. انصاف کرنے والی واحد ذات اللہ پاک کی ہے. انسان کا جھکاؤ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، کچھ کمی زیادتی بے انصافی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کبھی بے انصافی نہیں فرماتے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ثمرہ دلائل، جب یہ دلیل وحی، دلیل نقلی، دلائل عقلیہ یہ سب گزرے تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے کس کے؟ اللہ پاک کی ذات ہے کہ وہ العزیز الحکیم، اور وہی زبردست اور حکمت والے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام. فرمایا کہ بے شک دین تو عند اللہ الاسلام، اللہ پاک کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. دین تو کیا ہے؟ اللہ پاک کے نزدیک یہ حقانیت اسلام کا بیان ہے کہ دین تو صرف اللہ پاک کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ. یہ ان الدین عند الاسلام، ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس سے مکالمہ بین المذاہب کی کوششوں پر رد ہوتا ہے. مکالمہ بین المذاہب ہوتا ہے نا کہ بھئی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے اسلام کو مسخ کرنے کے لیے کہ اسلام کے تشخص کو خراب کر دیا جائے، اسلام کی اصل شکل کو بگاڑ دیا جائے. آپ علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہے. اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، جب تک کہ آپ علیہ السلام کو پیغمبر نہ مانے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب موجودہ عیسائی یہودی حضور علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے. اگر آپ کی نبوت پر ان کو ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر قرآن کریم کو اللہ پاک کی کتاب نہیں مانتے تو امام مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام سے کیا ہے؟ دین، یہ حقانیت اسلام کا بیان. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ، یہ زجر اہل کتاب.
زجر بر اہل کتاب. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم البینات، اور نئے اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ حاصل ہو چکا ان کو علم. بغیا بینہم، پھر اختلاف کیوں کیا؟ محض آپس کی ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے. ومن یکفر بالآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو شخص انکار کرے گا اللہ پاک کی آیتوں کا تو اچھی طرح سن لو، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے فرما دے فإن جاؤوک فقل اسلمت فإن حاجوک فقل اسلمت وجہ للہ ومن اتبعن. سلوک الرسول بالمعاندین، یہاں سے سلوک الرسول بالمعاندین ہے. یہاں سے فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں، آپ علیہ السلام کو خطاب ہے، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں، فَقُلْ آپ فرما دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے جھکا دیا ہے اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کے سامنے، خاص اللہ کے لیے اپنا رخ میں نے چہرہ جھکا دیا ہے، تابع کر لیا ہے اللہ کے لیے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے متبعین نے بھی. صرف بس ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی مان کر چلتے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ دریافت فرمائیں اہل کتاب سے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور عرب کے ان پڑھوں سے، وَالْأُمِّيِّينَ ان پڑھ مشرکین سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشرکین تو اہل کتاب نہیں تھے نا، اور ان پڑھ مشرکین سے یا اہل عرب کے ان پڑھوں سے کیا دریافت فرما لیجئے، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ اسلام لے آئے تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ لے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے. آپ کے ذمے کیا ہے؟ صرف تبلیغ، پیغام پہنچا دینا آپ کے ذمے ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ پاک خود دیکھنے والے ہیں تمام بندوں کو. ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، خباثات یہود. یہاں سے اب خباثات یہود یا پھر امراض یہود. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، مرض اول، یہ مرض اول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ویقتلون النبیین، مرض دوم. یہ کیا ہے؟ مرض دوم ہے. یہاں سے یہودیوں کے امراض کا بیان یا خباثات کا بیان کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ پاک کی آیتوں سے اور قتل کرتے ہیں ناحق انبیاء کو اور نبیوں کو. انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا. کتنے؟ 43 لکھا ہوا ہے نا تعداد. یہود نے. ان کے دو امراض کا یا خباثات کا یہاں بیان ہو. ایک تو اللہ پاک کی آیتوں کا انکار اور ناحق طور پر اللہ پاک کے انبیاء کو، رسولوں، پیغمبروں کو قتل کرنا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو بھی قتل کیا جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے. 170 ایسے نیک لوگوں کو بھی انہوں نے شہید کیا، قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، انجام یہود، انجام یہود. اور فَبَشِّرْهُمْ، آپ خوشخبری سنا دیں ان کو، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی. یہاں استعارہ تحکمیہ ہے. بلاغت آپ حضرات پڑھتے ہیں، اس کو تحکم کہتے ہیں. یعنی یہ عذاب کے لیے تو خوشخبری کا لفظ نہیں آتا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر یہ کس طور پر ہے؟ یہ بطور تحکم کے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں بھی بولا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولا جاتا ہے. بعض دفعہ کہتے ہیں بھائی وہ تھانے میں کسی کو لے جاتے ہیں مجرم کو، وہ کہتے ہیں بھائی لے جا کے ذرا اس کا ذرا ماشاءاللہ اکرام کرو. ذرا اس اکرام سے مراد چترول ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ماشاءاللہ لے جاؤ یار، ذرا اس کی خدمت کرو. تو وہاں جا کے خدمت ہوتی ہے، وہاں ڈنڈے پڑتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اور الفاظ جو ہے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بطور تحکیم کے ہے کہ بشرہم، انہیں خوشخبری سنا دو. کس چیز کی؟ خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ،
یہاں سے ازالہ شبہ ہے، فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیا ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں، اگر خباستیں ان کی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی انہوں نے کچھ اچھے کام، کچھ فلاحی کام، کچھ رفاہی کام، کچھ اس طرح کے کام بھی کیا ہوں انہوں نے کیے ہوں، تو ازالہ ہو گیا اس کو، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کچھ کام کیے بھی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر جو انہوں نے اچھے کام بھی کیے لیکن اس کفر کی وجہ سے ان کے کیا ہو گئے، وہ اعمال ضائع ہو گئے۔ وما لهم من ناصرین، اور فرمایا کہ سزا کے وقت ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تتمہ تقبیح یہود، سمجھ ان کی قباحت بیان ہوئی نا، اب اس کا تتمہ ہے، تتمہ تقبیح یہود۔ فرماتے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا، جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، کہ وہ بلائے جاتے ہیں اس کتاب اللہ کی طرف، اس سے مراد تورات ہے، کون سی؟ کہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ پاک کی اس کتاب کی طرف، تورات کی طرف، کس لیے؟ لیحکم بینہم، اس غرض سے تاکہ فیصلہ کر دے، بینہم کہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، پھر انحراف کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، انحراف کرتا ہے گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ سمجھ میں نہیں؟ ذالک بانہم، سبب اعراض، اب اعراض کیوں ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اعراض کا سبب یہ ہے کہ یہ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، یہ یہود، کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند روز، مگر گنتی کے چند روز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم چند دن کے لیے جہنم جائیں گے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے جنت چلے جائیں گے، جنت کے وارث ہم ہی لوگ ہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور فرمایا کہ دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں من گھڑت باتوں نے، من گھڑت قصوں نے، بے سند باتوں نے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، یہاں سے تخویف اخروی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں فکیف اذا جمعناہم لیوم، سو ان کا کیا حال ہوگا اس دن، لیوم لا ریب فیہ، جس دن ہم جمع کریں گے ان کو ایسے دن میں، لیوم ای فی یوم، کہ لا ریب فیہ، جس دن میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے، وہ دن آنا ہے، ہم جمع کریں گے ان کو۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ اچھا، یہ بشارت غلبہ مومنین، بشارت غلبہ مومنین ہے یہاں سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بشارت غلبہ مومنین اور دعائے مناجات اور ذکر توحید تیسری مرتبہ، سمجھ میں آ گئے عنوانات؟ یہاں بشارت غلبہ مومنین ہے، دعائے مناجات ہے، اور ذکر توحید تیسری مرتبہ ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجئے اس طرح دعا مانگے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ مالک ہے تمام سلطنت کے، سمجھ میں آئی؟ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ دے دیتے ہیں، سمجھ میں؟ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ دے دیتے ہیں سلطنت، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے آپ چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں سلطنت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء،
جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ ذلت دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، آج کل تو اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ صبح صدر ہے، شام کو بے قدر ہے، صبح بادشاہ ہے، رات کو گدھا ہے، فقیر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو صورتحال ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کس کو اللہ پاک بٹھا دے تخت پہ، کس کو کسی وقت اتار دے اللہ پاک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے، صبح ریل میں ہے، رات کو جیل میں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اور ذلتیں یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ پاک چاہے عزت سے نواز دے، جس کو اللہ پاک چاہے ذلت سے۔ اللہ پاک جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ پاک ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عزتوں کے اور ذلتوں کے خزانے اور چابیاں یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ بیدک الخیر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرمایا کہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے سب بھلائی، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام بھلائیاں، تمام خیریں آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ پاک۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ آپ ہی داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور آپ ہی داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ سمجھ میں، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، ایک دوسرے میں ایسے داخل ہو رہے ہیں۔ کبھی رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، کبھی دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو رات اور دن کو بدلنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، آپ ہی نکالتے ہیں جاندار کو زندہ کو مردہ سے، اور آپ ہی نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، جاندار کو بے جان سے، بے جان کو جاندار سے۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جیسے حی من المیت، زندہ نکلتا ہے مردہ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندہ پرندے کا بچہ مردہ انڈے سے نکلتا ہے، انڈا بے جان ہے، اس سے زندہ پرندہ نکلتا ہے، اور زندہ پرندے سے مردہ انڈا نکلتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ زندہ کو مردہ سے، پرندے کو انڈے سے، مردہ کو زندہ سے، انڈے کو پرندے سے۔ یا دوسرا معنی اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مردہ کو زندہ سے، یعنی نطفہ ہے، یہ منی کا قطرہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے لیکن زندہ انسان سے نکلتا ہے، اور زندہ انسان ہے اس منی کے نطفے کے مردہ قطرے سے نکلتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو نطفے کو اللہ پاک انسان سے نکالتے ہیں، اور انسان کو اللہ پاک اس نطفے سے بناتے ہیں۔ یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندہ کو مردہ سے، والدین کافر ہے، ان کے گھر اللہ پاک ایمان والے بچے کو پیدا کر دیتے ہیں، ان کی اولاد میں مومن ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین مومن ہے بمثل زندہ کے ہیں، ان کے گھر میں کافر پیدا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے سارا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ ہی رزق دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں بے حساب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، النهي عن موالاة الكفار، النهي عن موالاة الكفار۔ تعلقات کفار چار قسم پر ہے، کفار سے تعلقات کی چار قسمیں، نمبر 1 موالات، نمبر 2 مدارات، نمبر 3 مواسات، نمبر 4 معاملات۔ سب سے پہلے ہے موالات۔ موالات ناجائز، باقی تینوں جائز ہیں۔ موالات یہ ناجائز ہے، باقی تین۔ موالات کہتے ہیں بالکل دلی دوستی، جس کو کہتے ہیں نا دلی دوستی، دل سے دوستی ہے، قلبی دوستی، جگری یار، یہ منع ہے، یہ کافروں سے کیا ہے؟ منع ہے۔ باقی ایک مدارات ہے، گھر پہ آپ کے آ گیا، چاہے مسلمان نہیں ہے، آپ کو چاہیے اکرام کر لیں، خیر خیریت پوچھ لیں، چائے پلا دیں، اکرام، یہ شریعت کا حکم ہے۔ مواسات ہے، خوشی غمی ہو گئی، فوتگی ہو گئی، تو اگر انسان کا پڑوسی ہے چاہے مسلمان نہیں ہے لیکن انسان خوشی غمی میں شرکت کر لے، مواسات کر سکتا ہے، بطور ہمدردی کچھ مدد بھی کر سکتا ہے، یہ کر۔ اور معاملات، اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، وہ دکاندار ہے، کاروبار، تاجر ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ معاملات بھی کافر سے ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ مدارات، مواسات، معاملات جائز ہیں لیکن موالات جائز نہیں ہے. موالات کس کو کہتے ہیں؟ کہ بالکل یک جان دو قالب جس کو کہتے ہیں، یہ منع ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا آگے فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن کافروں کو نہ بنائے، مومن کافروں کو اپنا دوست من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر. ایسا نہیں کریں کہ ایمان والے کو چھوڑ کر کافروں سے یاری لگا لی، ان سے دوستی لگا لی. پھر صحبت کا تو اپنا اثر ہوتا ہے. اگر ایسی دلی دوستی ہے کہ دن رات اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دن رات اس کے ساتھ کھانا پینا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر صحبت تو اپنا اثر دکھاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا. زجر مومنین، زجر بر مومنین. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ موالات. کیا؟ موالات، کافروں کے ساتھ موالات کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو دلی دوستی لگائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اس کو اللہ پاک سے کوئی تعلق، اس کا اللہ پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ کیا ہو، مگر یہ اندیشہ رکھو تم ان سے، تقاتن قوی اندیشہ، مگر تم ان سے بچاؤ کرو یا اندیشہ کرو ان سے قوی اندیشہ. ہاں اگر اجازت مدارات دی گئی ہے، مدارات کی بھی اجازت بچاؤ کے وقت ہے. کس کے وقت؟ بچاؤ. زیادہ علیک سلیک بھی مناسب نہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدماش قسم کا آدمی ہے یا فتنے میں ڈال دے گا، اس فتنے سے بچنے کے لیے جو ہے اس کی تعظیم کی جا سکتی ہے، اکرام کیا جا سکتا ہے تاکہ میں اس کے شر سے بچ جاؤں. آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ ان کا ملک ہے، ان کی جگہ ہے، یہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ مجھے نگاہوں میں رکھ لیں گے، پھر جو ہے دشمنی رکھیں گے. تو اس وجہ سے ان کی مدارات تو ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے، لیکن حقیقی خوف صرف اللہ سے رکھنا ہے، حقیقی ڈر صرف اللہ پاک کا دل میں ہو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. زجر، اور یہاں سے بیان علم ہے. فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم ظاہر کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ سب کو جانتے ہیں. جو کچھ تم چھپاؤ اور جو کچھ تم ظاہر کرو سب کو اللہ پاک جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. یہ بیان قدرت، بیان قدرت ہے. یوم تجد کل نفس تخویف اخروی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جس دن پائے گا ہر شخص اس نیکی کو جو اس نے کی ہوگی، من خیرن، جو نیکی اس نے کی ہوگی، محضرن، اپنے سامنے موجود. جو بھی نیکی دنیا میں کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، آخرت میں وہ اپنے سامنے پائے گا. وما عملت من سوء، اور برائی بھی اگر کی ہوگی وہ بھی پائے گا. وما عملت من سوء محضرن، اس کے بعد بھی محضرن معذوف نکلے گا. وما عملت من سوء محضرن، اور اگر اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی آخرت میں اپنے سامنے پائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تحسر مجرمین، تحسر مجرمین، جب برائی پائے گا پھر مجرم آخرت میں حسرت کریں گے، کاش میں ایسا نہیں کرتا، کاش میں برے اعمال نہیں کرتا، کاش میں گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، پھر مجرمین تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دوری ہو جائے، بڑی مسافت کی، کہ اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان کیا ہو جائے؟ مسافت ہوتی بہت دور کی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک ڈراتا ہے تم کو اپنے ذات سے، اللہ پاک اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ پاک نہایت مہربان ہے کس پر؟ بندوں پر. آج میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تلک الرسل پارہ ہم ختم کریں گے. عجیب بات ہے، اور میں نے کہا آرام سے ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال بہت کم ہوا.
تو اب سلسلہ بڑھانا ہے بہرحال، اور اس کے بغیر نہیں، کم از کم 12:30 تک کل سے پڑھیں گے بس. کل سے ہم کم از کم یہ کم سے کم ٹائم بتا رہا ہوں 12:30 تک پڑھیں گے، اور آگے ہم 12:45 تک ٹائم بڑھا سکتے ہیں. تو یہ آپ حضرات سن لیں، جو خواتین ہیں سن رہی ہیں وہ بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. صدق اللہ العظیم.